آج ان دنوں میں سے ایک تھا جب اسے ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ پر پہنچنے کے لیے بھاگنا نہیں تھا۔ یہ پہلا سیریل تھا جو وہ کر رہی تھی، اور اسے سیریل کرنا کہنا شاید کچھ لفاظی ہوتی۔ وہ ہیروئن کی ایک دوست کا رول کر رہی تھی جس کے پاس صرف 12 سین تھے 24 اقساط کے اس سیریل میں۔ سیٹ پر یکدم کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ ہیروئن بالآخر آن پہنچی تھی جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ مومنہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، اب بالآخر وہ سین کروا کے گھر جا سکتی تھی۔ مومنہ آ کر ریہرسل کرو، تمہارا سین پہلے ہوگا، اسسٹنٹ نے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ وہ برق رفتاری سے اٹھی اور سیٹ کے اس حصے میں چلی گئی جہاں نشا اپنے بال بنوا رہی تھی۔ وہ میک اپ کروا کر آئی تھی، اس لیے ڈائریکٹر خوش تھا کہ وقت بچ گیا تھا۔ ہائے، اس نے مومنہ کے سلام کے جواب میں ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ساتھ جمائی لیتے ہوئے اسسٹنٹ سے کہا، چائے پلوا دو تاکہ آنکھیں تو کھلے میری۔ اسسٹنٹ نے بجلی کی رفتار سے اسپاٹ بوائے کو دوڑایا تھا۔ ہاں، اب بال ٹھیک ہیں میرے، بائیں کندھے پر ڈالو، نشا میک اپ آرٹسٹ سے کہہ رہی تھی اور اب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے ساتھ لپسٹک بھی ٹھیک کر رہی تھی۔ ڈائیلاگز یاد ہیں آپ کو؟ اسسٹنٹ کو مومنہ کو کھڑے دیکھ کر اچانک یاد آیا کہ اسے کس کے لیے بلوایا تھا۔ ڈائیلاگز کیا گھر سے یاد کر کے نکلوں گی میں نے تو اسکرپٹ دیکھا تک نہیں ابھی، بس یہ پتا ہے رول کیا ہے میرا، نشا نے اسی بیزار اور تیکھے انداز میں جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلی رات ہی بیرون ملک سے چھٹیاں گزار کر آئی تھی اور اب اگلی صبح ہی سیٹ پر آ کر شوٹنگ کروانا وہ اپنی بیزاری کو بالکل جسٹیفائیڈ سمجھ رہی تھی۔ مومنہ تم لائنز دہراؤ اپنی، میں میڈم کی دہراتا ہوں، اسسٹنٹ نے مومنہ سے کہا تھا۔ نشا اسسٹنٹ پر تپی، چائے تو پینے دو مجھے، آرٹسٹ ہوں میں اور وہ بھی سیریل کی مین لیڈ، مزدوروں کی طرح ٹریٹ مت کرو مجھے۔ مومنہ اور اسسٹنٹ ایک دوسرے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ہکا بکا ہو گئے۔ اسسٹنٹ نے فوری طور پر نشا سے معذرت کرنا شروع کر دی۔ وہ اس فیلڈ میں بغیر غلطی کے ان معذرتوں کا اتنا عادی ہو چکا تھا جیسے کسی جھگڑالو سسرال میں آنے والی غریب خاندان کی بہو جس کی زبان پر سلام کے بعد پہلا جملہ معاف کر دے ہوتا ہے۔ نشا کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ وہ اب چائے کی چسکیاں لے رہی تھی اور مومنہ اب بھی کھڑی تھی، اسکرپٹ ہاتھ میں لیے۔ اچھا ذرا دہراؤ میری لائنز، اس نے بالآخر چائے کا کپ خالی کر کے اسپاٹ بوائے کو تھمایا۔ میک اپ آرٹسٹ سے ایک بار پھر برش اور پفنگ کروائی اور پھر اسسٹنٹ سے پوچھا جو طوطے کی طرح اس کے جملے دہرانے لگا تھا۔ 15 منٹ وہ اس سے جملے یاد کرواتا رہا اور مومنہ وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ اب پچھلے آدھے گھنٹے سے بغیر مقصد کے وہاں کھڑی تھی، لیکن وہ کسی سے نشا کی طرح یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے بلا وجہ کیوں وہاں کھڑا کیا گیا ہے جبکہ سین ابھی تیار ہی نہیں ہے۔ وہ ثانوی کردار تھی، اپنی حیثیت اور اوقات جانتی تھی اور یہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ نشا کی ساری فرسٹریشن اس پر اتارے۔ 15 منٹ بعد بالآخر نشا کو ڈائیلاگ یاد ہو گئے اور وہ اب سین کے لیے تیار تھی۔ ایکشن کی کیو کے ساتھ ہی مومنہ نے اپنی لائنز بولنا شروع کر دی۔ میں تمہاری دوست ہوں، تم اس طرح کے الزامات نہیں لگا سکتی مجھ پر، وہ بھی صفائی کا موقع دیے بغیر۔ اس نے نشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنے ڈائیلاگز بولے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ میرے بس میں ہو تو میں تمہیں جان سے مار دوں، نشا نے جواباً غصے میں کہا۔ مومنہ نے یکدم اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنی گردن تک لاتے ہوئے بے حد جذباتی انداز میں کہا، مار دو، اگر میرے مر جانے سے دوستی بچتی ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ نشا نے اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اتنا بڑا راز۔ کٹ کریں۔ نشا اپنے ڈائیلاگز آخری منٹ میں بھول گئی اور اس نے یکدم سین کٹ کروایا تھا۔ ڈائریکٹر اور ڈی او پی بے اختیار جھنجھلا گئے، سین ختم ہوتے ہوئے خراب ہو گیا تھا۔
डायलॉग दोहराओ मैडम के, डायरेक्टर ने असिस्टेंट से कहा, मगर इससे पहले कि असिस्टेंट कुछ कहता निशा ने बेहद खफगी से कहा, डायलॉग्स हैं ही बकवास मेरे, सारी लाइंस इसको दी हुई हैं, मुझे बस इतना बड़ा राज देकर बिठाया हुआ है। डायलॉग कम करें इसके डायरेक्टर साहब, वो मेरा सीन खा रही है, आपको नजर नहीं आ रहा। मोमिना हक्का बक्का खड़ी थी और ऐसा ही हाल क्रू और डायरेक्टर का था। मोमिना का ख्याल था वो अपने डायलॉग्स भूलने की वजह से शर्मिंदगी में ये सब कह रही है। उसे ये अंदाजा नहीं हुआ था कि वो उसकी परफॉर्मेंस पर और एक्सप्रेशन से परेशान हुई थी। निशा नई नई 2 फिल्म्स करके आई थी, सीरियल्स करते करते और फिल्म की तरह वो भी आते ही मुकाबल के डायलॉग कटवाने पे बैठ गई थी। यह स्टार पावर थी और मोमिना बेचारगी के आलम में सीन फ्रेम के अंदर वैसी की वैसे ही खड़ी थी। थोड़ी दूर डीओपी मॉनिटर पर इसी फ्रेम की फुटेज डायरेक्टर को दिखाते हुए कह रहा था, मैं आपकी जगह होता तो मोमिना ही को कास्ट कर लेता। निशा ठीक कह रही है, वो उसका सीन खा रही है, वो सबका सीन खा जाती है, चाहे बहन बनाकर खड़ा कर दो चाहे नौकरानी। मोमिना के एक्सप्रेशन के सामने कोई नहीं ठहर सकता। डीओपी उसे दाद दे रहा था और बहुत खुले दिल से दे रहा था, जबकि डायरेक्टर परेशानी से उसे कह रहा था, पता है मुझे वो परफॉर्मर है, मगर निशा ब्रांड है, सीरियल ब्रांड नेम से बिकता है, परफॉर्मेंस से नहीं। मैं लाता हूं मनाकर निशा को। ताहिर तुम स्क्रिप्ट देखो, मोमिना की लाइंस कम कर दो, बल्कि निशा मैडम के पास ले आओ, वो खुद ही कम कर देंगी। मोमिना ने इतनी दूर से भी असिस्टेंट और डायरेक्टर के दरमियान बुलंद आवाज से होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। गुफ्तगू को उसके कानों तक ना पहुंचने की कोशिश भी नहीं की गई थी। इंडस्ट्री में इज्जत, नखरा और अना मेन लीड की देखी जाती है, बाकी सब ये चीजें घर छोड़कर सेट पर आते हैं। किसी सीनियर एक्ट्रेस ने एक बार मोमिना से कहा था और मोमिना को वो बात याद आई थी। उसके घर की गली खासी तवील, तंग, टूटी फूटी और बेहद गंदी थी। ना वहां कोई कूड़ा उठाने आता था, ना नाली साफ करने, और ये काम उस दिन होता जब मकीनों का म्यूनिसिपल कमेटी के जमादारों से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज होती और फिर मोहल्ले वाले मिलकर जमादार के खिलाफ दरखास्त देते और उस दिन म्यूनिसिपल कमेटी किसी ना किसी को सफाई के लिए भेज देती थी। यह सालों से हो रहा था, ना जमादार की ढिठाई में तब्दीली आई थी और ना मोहल्ले वालों की साबित कदमी और बेनियाजी में। वो 8 घंटे की शिफ्ट में सिर्फ 2 सीन करवा सकी थी और 3 बसें बदल कर थकी हारी अपनी गली में शाम से कुछ पहले दाखिल हुई थी। नींद से आंखें बोझल हो रही थी और एक लम्हा को उसका दिल चाहा वो उसी गली में सोने के लिए लेट जाए, और गली में अगर जगह जगह उसे गंदगी नजर ना आती तो शायद वो ये भी कर बैठती। आज उसकी ज़हनी हालत कुछ ऐसी ही थी। सामने से आते झूमर ने उसे देखते ही तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। हमारी हीरोइन आ गई, वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। इस मोहल्ले में फिलहाल उसके अलावा कोई भी टीवी में काम करने में कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए झूमर उसे बिला वजह मोहल्ले की शान बनाए बैठा था। अस्सलाम वालेकुम मोमिना बाजी, मैं कैसी लग रही हूँ? उसने मोमिना को सलाम करते ही जैसे उससे अपनी तैयारियों की दाद लेना चाही। हमेशा अच्छी लगती हो झूमर, उसने गौर किए बगैर उसे कहा। वो रुककर मजीद बातचीत नहीं करना चाहती थी, जो झूमर की ख्वाहिश रहती थी। बस मोमिना बाजी, आप स्टार हैं तो आपकी नज़र भी स्टारों वाली है, बाकी इस मोहल्ले में तो कोई आप जैसा है ही नहीं, इसलिए तो आप पर इतना भरोसा करती है झूमर। झूमर ने बोलना शुरू किया, अपना दुपट्टा गले में सीधा करते और बालों में उंगलियां फेरते। उसे ये ख्याल ही नहीं रहा कि मोमिना उसके पास खड़ी है भी या नहीं, और जब उसने देखा मोमिना जा चुकी थी। मोमिना सुनो। वो अपने घर के दरवाजे से अभी बहुत फासले पर थी जब अपने अकब में किसी को अपना नाम पुकारते सुना। वो बेइख्तियार पलटी। एक मिडल एजड, छोटे कद और भारी वजूद की औरत फूले हुए सांसों के साथ उसकी तरफ आ रही थी। वो मालिक मकान थी और बहुत देर से उसका ताक़ुब कर रही थी।
اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مومنہ کو یاد آیا کہ اس نے ابھی اس مہینے کا کرایہ دینا تھا۔ ذہن میں کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہوئے اس نے مالک مکان کو سلام کیا جو اس کے قریب آ گئی تھی۔ السلام علیکم عذرا باجی۔ وعلیکم السلام۔ اوہ تم نے تو دوڑ لگوا دی، کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں، پر مجال ہے تم نے پلٹ کر دیکھا ہو۔ اس عورت نے بڑی خوش دلی سے سلام کا جواب دیتے ہوئے گلہ کیا۔ بڑی معذرت، میں نے آپ کی آواز سنی نہیں، مومنہ نے مالک مکان سے کہا۔ ہاں بھئی، اسٹار ہو تم، کہاں سنو گی ہمارے جیسوں کی آوازیں۔ سریا سے کہہ رہی تھی کیا ایکٹنگ کرتی ہے تمہاری بیٹی، ماشاءاللہ، سوپ دیکھ رہی ہوں تمہارا۔ عذرا نے پھولی ہوئی سانس بحال کیے بغیر اس کی تعریفیں شروع کر دی تھی۔ مومنہ کچھ ریلیکس ہوئی، اس کا مطلب تھا فی الحال کرائے کے لیے کچھ دن اور مل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ خالہ، بس آپ کا پیار ہے، اس نے انکساری سے کہا۔ بس اب سوپ وغیرہ چھوڑو اور کوئی سیریل کرو، کوئی بڑا رول، انہوں نے ساتھ ہی مشورہ دیا۔ جی آج کل ایک سیریل بھی کر رہی ہوں، اس نے ایک طرح سے انکشاف کیا۔ اگر انہیں مروب کرنے سے کچھ اور دن مل جائیں کرایہ دینے کے لیے تو کیا برا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خبر ہے، کون کون ہے سیریل میں، انہوں نے فوراً پوچھا۔ نشا ہے، اور تمہارا کیا رول ہے؟ چھوٹا رول ہے خالہ۔ چلو کوئی بات نہیں، بڑا بھی ملے گا، نشا کو میرا بتانا کہ میں فین ہوں اس کی۔ جی ضرور، مومنہ نے حامی بھر لی۔ ارے ہاں، جس بات کے لیے تمہیں روکا تھا وہ تو ذہن میں ہی نہیں رہی، وہ بالآخر مدعے پر آ گئی۔ تمہارے گھر گئی تھی، جہانگیر کو دیکھا تو بڑا افسوس ہوا۔ جہانگیر سامنے تھا تو سریا سے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، ان کے چہرے پر اب ہمدردی کے تاثرات تھے۔ مجھے پتا ہے خالہ کرایہ لیٹ ہو گیا ہے اس بار بھی، لیکن میں ایک ہفتے تک دے دوں گی آپ کو، اس ہفتے سیریل کا چیک مل جائے گا، اس نے بڑے نادم انداز میں ان سے کہا۔ نہیں، کرایے کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دے دینا تم، مجھے اصل میں گھر خالی کروانا ہے، وہ قدرے جھجک کر بولی۔ ایک لمحہ کے لیے مومنہ کی سانس رکی۔ گھر خالی کروانا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں بیٹا، وہ بس میرا بیٹا اپنا گھر بنوا رہا ہے تو پیسے کم پڑ گئے ہیں، اس لیے اب یہ والا گھر بیچنا پڑے گا، انہوں نے وضاحت دی۔ لیکن خالہ اتنا اچانک، وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ نہیں، وقت دیں گے تمہیں، مہینہ 2 مہینے آرام سے گھر ڈھونڈو، آخر میں فین ہوں تمہاری۔ میں اب پھر چلتی ہوں، درزی کے پاس بھی جانا ہے مجھے، اور سیریل جب چلنا شروع ہو تو ضرور بتانا۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ اسی طرح تیز کہتی ہوئی چلی گئی اور مومنہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ ہوں ہاں بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ واقعی منحوس دن تھا، مگر اس کی زندگی میں ایسے دنوں کی اتنی بھرمار تھی کہ اسے اب ان کی شناخت بھی بھول گئی تھی۔ تو اب یہ ایک اور مسئلہ ہوگا، نیا گھر ڈھونڈنا۔ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اپنے گھر کے کھلے دروازے کے آگے لٹکتا پردہ ہٹا کر اس کا دل چاہا وہ وہیں گر جائے، کسی میراتھن میں حصہ لینے والے رنر کی طرح جو فنشنگ لائن تک پہنچتے ڈھہ جانے کی کوشش جیتنے کی کوشش سے زیادہ کرنے لگتا ہے۔ اپنا بیگ صحن میں بچھی چارپائی پر پھینکتے ہوئے اس نے صحن کے کونے میں لگے بیسن کا نلکا کھولا۔ چہرے پر چھینٹے مارنا چاہتی تھی اور نلکے سے غراٹوں کے علاوہ کچھ برآمد نہیں ہوا۔ اس کا دل عجیب طرح سے ڈوبا۔ وہ اس وقت پسینے سے شرابور تھی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد غسل خانے میں جا کر نہانا چاہتی تھی، مگر پانی نہیں تھا۔ اس نے صحن میں کپڑے دھونے والی جگہ پر بڑی بالٹی دیکھی جو بھری ہوئی تھی، پھر پانی سے منہ پر چھینٹے مارنے لگی۔ پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی ہے وہاں سڑک پر، پورے محلے والے جمع ہیں، صبح سے وہیں سے پانی لا رہے ہیں، اب دیکھو کب تک ٹھیک کرتے ہیں میونسپل کمیٹی والے۔ اس نے اپنے عقب میں اچانک سریا کی آواز سنی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اپنے چھوٹے بھائی جہانگیر کی بھی آواز سنی۔ آپا تم آ گئی، یہ جملہ وہ ہر روز اس کے آنے پر کہتا تھا۔ اس کے گھر داخل ہوتے ہی وہ اس کے قدموں کی چاپ سن کر کمرے سے باہر آ جاتا، اس سے دن بھر کی کارگزاری سننے کے لیے، شوٹنگ پر ہونے والے واقعات۔
کس نے کس سے کیا کہا، کون کس سے لڑا، کون کس کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، کون فلرٹ کر رہا ہے، اس کی پرفارمنس نے کتنوں کو متاثر کیا اور سین میں کس کس نے اسے داد دی۔ اس کا سوال نامہ روز ایک جیسا ہی ہوتا تھا، مگر مومنہ کو روز نئے سرے سے اس کی تیاری کرنا پڑتی تھی۔ باہر اور شوبز کی دنیا کے ساتھ وہ جہانگیر انٹریکشن کا واحد ذریعہ رکھ گئی تھی اور وہ اسے انٹرٹین رکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جہانگیر کے سوال کے جواب میں اس کا جواب بھی جہانگیر نے یقیناً رٹا ہوا ہوگا۔ وہ اس کے سوال کا جواب ہمیشہ اس سوال سے دیا کرتی تھی اور پھر اس کا جواب جہانگیر کی زبان پر ڈھونڈنے کے بجائے اس کے چہرے اور باڈی لینگویج سے ڈھونڈتی تھی، کیونکہ جہانگیر کی زبان پر ہمیشہ جھوٹ ہوتا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، اور وہ اس کا چہرہ کھوجنے لگی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا روز ہوتا تھا، وہی ہلکے، وہی پھیکی پھیکی زرد رنگت، وہی سیاہ ہونٹ، وہی آنکھوں کے گرد سوجن، وہی مرجھائی ہوئی آنکھیں اور وہی کھڑے رہ پانے کی جدوجہد۔ وہ گردوں کی بیماری کے باعث ڈائلیسس کروا رہا تھا اور مومنہ سلطان رقم جمع کرنے میں مصروف تھی، جس سے وہ اس کا گردہ ٹرانسپلانٹ کروا سکتی۔